بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر 2 جو کہ ہے پیغمبر اعظم آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، جبکہ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو عرب کے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے پیدا ہونے سے کچھ مہینے قبل انتقال کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبدالطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے بچوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ کرتے تھے، اور کبھی غلط بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اور کتنے اعلیٰ انسان تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، اور جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے اور ان کا خیال رکھتے تھے، مہمانوں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تو خود بھوکے رہتے، لیکن مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے اور دیکھتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمیں بھی اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری کرتے، ان کو تحفے بیچتے اور ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے جو ہمسائے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے کوئی خبر گیری رکھتے تھے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں تحفے تحائف بیچتے تھے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوس اس کی شرارتوں سے بچا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جس کا پڑوس اس کی حرکتوں سے تنگ نہ ہو، وہ مومن نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، ان سے ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے ہمیں کسی نہ کسی خیال کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت خوشگلی سے وقت گزارتے تھے، سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے اور دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہوتے تو بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پہ بھی بہت زور دیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ کردار شخص تھے، جو کہ ہر انسان کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ الفاظ میں نہیں دیے گئے، یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ جیسے پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ پیغام دینے والا، انتقال کر جانا
فوت ہو جانا، پرورش پالنا، لباس کپڑے، خبر گیری کرنا مطلب دیکھ بھال کرنا، جیسے وہ بتاتے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے تھے، اسی طرح آپ لوگوں نے یہ والے سارے کرنے ہیں۔ تاکید زور دے کر کہنا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مومن ایماندار، خوش دلی سے خوشی سے سائل مانگنے والا۔ پہلا ہمارا سرگرمیاں کا سوال ہے، نقطے لگا کر الفاظ کو مکمل کریں۔ آپ لوگوں نے نقطے لگانے ہیں، جیسے خیال، دشمن، نثار، وقت، انتقال، بھیجتے۔ اچھا، اب آپ کے پاس آگے ان حروف کو جوڑ کر لکھیں اور اعراب لگائیں، جیسے عبد المطلب، انتقال، ساتھیوں، جھگڑا، صحابہ، مہمانوں، حرکتوں اور تاکید۔ دیے گئے الفاظ میں سے واحد جمع اور جمع اسم علیحدہ کریں، اس میں سے آپ نے واحد جمع کو الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لوگوں کا آپ نے لکھنا ہے لوگ، نبی کا نبیوں، ساتھیوں کا ساتھی، سائلوں کا سائل، مہمانوں کا مہمان، صحابہ کا صحاب، ٹھیک ہے، صحابہ کا صحابی، ہمسایوں کا ہمسائے، پڑوسی کا پڑوسیوں، ٹھیک ہے۔ واحد اسم جمع اسم، واحد اسم جمع اسم، اسی طرح نبی، مہمان، لوگوں، ساتھیوں، صحابہ، پڑوسی، سائلوں، ہمسایوں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب مناسب الفاظ چن کر لکھیں۔ حضرت عبد المطلب، حضرت وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب تھا۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے ان سوالات کے جواب لکھیں۔ اچھا جی، اب اس سبق کا عنوان کیا ہے؟ اس سبق کا عنوان ہے پیغمبر اعظم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، تو آپ نے لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ لفظ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیاں بیان کریں، اس کو اپنے پوائنٹس میں لکھنا ہے بچوں۔ جیسے پہلا پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں سے پیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے پورا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 5 پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارا اگلا سوال ہے کہ لفظ محمد کا کیا مطلب ہے؟ لفظ محمد کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ ہو گیا سوال کے جواب، میں نے آپ کو جیسے بتایا آپ لوگوں نے ویسے ہی بچوں کو لکھوانے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ان الفاظ کو جملے میں استعمال کریں، ان کے آپ نے جملے لکھنے ہیں۔ سائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگ بچوں بنا سکتے ہیں مہمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ پرورش کا بنا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ املا اعراب لگائیں، آپ لوگوں نے یہ املا کے الفاظ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہماری تصویری کہانی دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیں، اس کے ساتھ کچھ فقرے بھی لکھے گئے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست سے اس پر بحث کریں اور پھر اس تصویر کے بارے میں چند جملے لکھیں، جیسے کمرے میں موجود لوگ، کمرے کی چیزیں، کھڑکی سے باہر کا منظر، وقت کیا ہے، سب کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ اپنے لکھنا ہے، جیسے آپ اپنی دیکھیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ اپنے سے بھی سٹوری لکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ علی اور آمنہ کا کمرہ ہے، کمرے میں الماری، لیمپ، گھڑی اور تصویر موجود ہے، کمرے میں ایک کھڑکی بھی ہے جس سے باہر چاند اور ستارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بچوں، یہ رات کا وقت ہے۔ ابو علی کو پڑھا رہے ہیں اور امی آمنہ کو سمجھا رہی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے، یہ آپ نے بک کے اوپر ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔